سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت وائرل ہو رہی ہے اور وہ خبر ہے کیرل کے ایک نوجوان کی جس کا نام ہے شہاب چتر۔ خبروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ نوجوان جس طرف کا رخ کر رہا ہے، جس شہر میں جا رہا ہے، جس علاقے سے گزر رہا ہے، علاقہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس پہ پھولوں کی بارش کی جا رہی ہے، اس نوجوان کا استقبال کیا جا رہا ہے، نوجوان کا ہر طریقے سے ہر ممکن طور پہ اس کا تعاون، اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اللہ اس نوجوان کا استقبال کرنے والوں کو سلامت رکھے، اس نوجوان کی مدد کرنے والوں کو سلامت رکھے، اس نوجوان کے ساتھ جو چند قدم چل رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جو پولیس پرشاسن اس نوجوان کی حفاظت کر رہا ہے اور جو ایمبولینس اس نوجوان کی حفاظت کے لیے ساتھ چل رہی ہے، اللہ جس ملک میں وہ جائے، جس خطے میں وہ جائے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جس گلی سے، جس کوچے سے، جس راہ سے وہ ہوتا جائے، جہاں جہاں اس کی خدمتیں ہوں، اللہ اس کی خدمت کرنے والے تمام تر حضرات کو آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ حضرات، اس کا قدم یہ کہ پیدل حج کے لیے جانا، آج سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ فلاں شخص نے سائیکل سے حج کیا ہے، تو یہ سمجھ میں آتا تھا سائیکل سے آدمی جائے حج کے لیے، سائیکل سے سفر زیادہ ہو جاتا، مسافت زیادہ طے ہو جاتی ہے، لیکن پیدل حج کے لیے جانا۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں قاری محمد سلمان صاحب، ہم نے ان سے کہا کہ تھوڑا حساب لگائیں، تو انہوں نے بتایا کہ کتنی تیز آدمی چلے، تیز قدم والا دن میں 50 کلومیٹر تک چل سکتا، 40 سے 45-50۔ آپ غور فرمائیں، اتنا طویل سفر نوجوان نے ہمت کی، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ نوجوان کا حوصلہ افزائی کیرل سے جہاں تک اب تک اس نے سفر کیا، ابھی سننے میں آیا کہ وہ گجرات پہنچا، تو وہاں گجرات میں پولیس پرشاسن نوجوان جس ہوٹل میں آرام کے لیے ٹھہرا، پولیس پرشاسن ہمارے پولیس کے 2 جوان اس کی حفاظت کے لیے دروازے پہ گیٹ پہ بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی ہر طریقے سے مدد کی جا رہی ہے، ہونا بھی چاہیے، نیکی پہ مدد کرنی چاہیے، نیکی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ قرآن مقدس نے کہا کہ تم گناہ پر کسی کی معاونت نہ کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی پہ کسی کی مدد نہ کرو، گناہ پہ مدد نہ کرو، مگر تقوی پر، پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس نے اچھا قدم اٹھایا، اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ میں تو بس دعا گو ہوں، اللہ جو اس کی مدد کر دے، مولا سبھی کو آباد رکھے، سبھی کی تمام تر پریشانی دور فرمائے۔ میں اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین کو کہ شہاب چتر نے جو قدم اٹھایا ہے، اس قدم کو ہم تاریخ میں تلاش کریں۔ اس سے پہلے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کیا پیدل حج کیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید اعظم، شہید کربلا، نواسہ رسول، آپ کے برادر کبیر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شہاب چتر پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جن کے گھر سے دین چلا، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین 1-2 حج نہیں بلکہ 25 حج پیدل ادا کیے۔ غور فرمائیں، امام حسن نواسہ رسول، جن کی رگوں میں فاطمی خون ہے، جن کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، حیدری خون، فاطمی دودھ جن کی رگوں میں ہو، انہوں نے 25 حج پیدل ادا کیے ہیں۔ اب امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہے، اور یہ لمحہ فکر جو ہے شہاب چتر نے دیا ہے۔ شہاب چتر سے جب پوچھا گیا
آپ پیدل حج کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ جہاں وہ جا رہے ہیں لوگ سوال کر رہے ہیں، میڈیا والے ان کے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کیا شان ہے اس نوجوان کی، پیدل حج کے لیے نکلا ہے۔ اور وہ بھی بڑے مبارک باد ہے کہ جس بستی سے جاتا ہے، کوئی اوپر سے بلڈنگ سے پھولوں کی بارش اس پر کرتا ہے، کوئی نیچے سے پھولوں کی بارش اللہ اکبر ان پہ کر رہے ہیں۔ ہر طرف لوگ جو ہے پھول نہیں بلکہ شہاب چتر کے لیے اپنے دل بچھا رہے ہیں۔ شہاب چتر سے جب پوچھا گیا، شہاب چتر صاحب آپ پیدل حج کے لیے کیوں نکلیں؟ آپ ایروپلین سے چلے جاتے، پانی کے جہاز سے چلے جاتے، آپ نے یہی راستہ کیوں چنا؟ آپ کو اگر جانا تب بائک کسی 4 ویلر سے چلے جاتے، 2 ویلر سے چلے جاتے، چلیے سائیکل سے چلے جاتے، لیکن آپ نے یہی قدم کیوں چنا؟ آپ نے اسی کو کیوں اختیار کیا؟ تو شہاب چتر کا جو جواب ہے، جو امت مسلمہ کے بے ہوش نوجوان، نشہ کرنے والے، منشیات کے عادی وہ نوجوان سنیں جو آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کوسوں دور ہیں، وہ سنیں۔ شہاب چتر نے کہا تھا میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کے بگڑتے حالات دیکھ کے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ میں آج پیدل کیرل سے حج کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے مسلمان نوجوان بھائی اپنے گھروں سے مسجدوں میں چلے جائیں، اذان کی آواز سننے کے بعد وہ مسجدوں کو آباد کریں، جو مسجدیں ویران ہیں ویران مسجدوں کو اپنی پیشانیوں سے آباد کریں، اپنے سجدوں سے آباد کریں۔ ضرورت ہے آج شہاب چتر کے اس تمنا کو پورا کیا جائے اور ان کی جو آرزو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے، شہاب چتر صاحب آپ نے قدم اٹھایا ہے، آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے، بیماری ہے، بہت ساری صعوبتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، مراحل ہیں، انہیں آپ کو گزرنا ہے۔ ابھی تو آپ کی جوانی ہے، ابھی تو آپ نے علوم شباب کا آغاز کیا ہے، ابھی تو آپ نے اپنی جوانی کا پھل بھی نہیں کھایا ہے، میوہ بھی نہیں کھایا ہے، اور آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا۔ بیچ میں موت کا بھی خطرات ہیں اور بھی دیگر آپ کو مراحل پیش آ سکتے ہیں۔ تو دوستو شہاب چتر کا یہی جواب ہوگا کہ جسے عشق مصطفیٰ کی چاشنی مل جائے پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ وہ موت کو محبت سے اپنے سینے لگاتا ہے۔ اس لیے کہ شہاب چتر صاحب کو معلوم ہے کہ جو گھر سے اپنے حج کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال بھی ہو گیا، اگر راستے میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی طرف سے ایک فرشتے کو پیدا کرے گا اور قیامت تک وہ اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا اور اسے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ گویا یوں کہو اگر حاجی سفر حج میں انتقال کر جائے تو قیامت تک وہ حج ہی میں رہے گا۔ اور فرمائے شہاب چتر صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج شہاب چتر صاحب وائرل ہو رہے ہیں، شہاب صاحب کو چاروں طرف سے مبارکباد مل رہی ہے، اور یہ ایک لمحہ فکر ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اپنی جوانی کو بگاڑا ہے نشے کے چکر میں۔ نشہ بھی اتنا حاوی کہ اللہ اکبر، دانتوں تلے پوروا چلا جائے، انگلی چلی جائے۔ افسوس ہوتا ہے جو نوجوان اپنی زندگی بگاڑ لیں۔ اللہ اکبر، میں تو کراہت محسوس کرتا ہوں نام لینے میں بھی۔ بتائیے گانجا، بھانگ، اسمیک، ایسے نشے ہیں، بیئر۔ اور ایک رپورٹ جو حال ہی میں امریکہ سے آئی ہے وہ میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں اس چینل کے مادھیم سے، کہ جو یہ آج سے پہلے تو اتنے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، کل تو اتنے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے جتنے ایکسیڈنٹ اب ہوتے ہیں۔ عید کا موقع آئے تو آپ دیکھیے، اخبار پڑھیے تو ہر اخبار کی سرخیوں میں آپ کو ایکسیڈنٹ ملیں گے۔ فلاں جوان ہلاک ہو گیا، تیز گتی تھی، بائک جا کر کے ٹرک سے ٹکرا گئی، بس سے ٹکرا گئی، کار سے جا کے ٹکرا گئی، پیڑ سے جا کے ٹکرا گئی، تصادم ہو گیا، جوان ہلاک ہو گیا، اپنے بچوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ یہ اتنی چیزیں کیوں مل رہی ہیں؟
یہ تو ڈاکٹروں کی جو رپورٹ ہے، میں اپنے بھائیوں ان نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں جو بیئر کے عادی بن گئے، بیئر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیئر سے نشہ نہیں ہوتا۔ آج جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اکثر ایکسیڈنٹ میں بیئر کا رول ہوتا۔ یوں سمجھیں 50% جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ بیئر پینے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بیئر پینے کے بعد جب گاڑی کو ڈرائیو کیا جاتا ہے تو اس سے نشہ آتا ہے، وہ ہلکا نشہ ہے لیکن نشہ آتا ہے، نیند آتی ہے، دماغی توازن ادھر ادھر ہوتا ہے، بگڑتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی یا تو سامنے والی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، یا پیڑ سے جا کے ٹکرا جاتی ہے، یا کسی اور چیز سے جا کے ٹکراتی ہے، تصادم ہوتا ہے۔ غور فرمائیں، اگر آپ اس سچویشن میں نشے کی حالت میں اگر ٹکرا کر کے مر گئے، لوگ کہتے ہیں مر گیا شہادت کی موت ہے۔ نہیں صاحب، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، فلسفہ سمجھے، شہادت کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ٹکرا گئے شہادت مل گئی۔ آپ شراب پی کے ٹکرائیں کہ آپ کو شہادت ملے گی؟ آپ چھت سے کود جائیں کہ شہادت ملے گی؟ یہ خودکشی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک قطرہ شراب کا گلے سے نیچے اتارے اور 40 دن کے درمیان مر جائے تو اس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ آپ شہادت کی بات کرتے ہیں کہ فلاں آدمی گاڑی سے جا کے ٹکرا گیا شہید ہو گیا، نہیں، وہ تو بیئر پی کے ٹکرایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نے توبہ نہیں کی، ادھر بیئر پی ادھر ڈرائیو شروع کر دی، جا کے ٹکرا گیا۔ تو میں ان نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو آج منشیات کے عادی ہیں، شہاب چتر صاحب کے اپنے اسٹیٹس لگانے والے، شہاب چتر کی ویڈیو اپنے چینلوں پہ اپلوڈ کرنے والے، شہاب چتر کی ویڈیو دیکھنے والے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں شہاب چتر کا جو کہنا ہے اس کو عملی جامہ پہنائیے۔ جو مسجدوں سے ہمارے جوان بھائی دور ہیں وہ مسجدوں کے قریب آئیں، نماز ادا کریں۔ شہاب چتر چاہتے ہیں کہ میں پیدل حج کے لیے نکلا ہوں، ہمارے جوان اللہ کے گھر میں آئیں۔ شہاب چتر صاحب کو ہم قابل قدم ان کا عمل ہے، قابل عمل جو ہے ان کا قدم ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کریں گے۔ اور شہاب چتر صاحب جو ہیں یہ اگلے سال 2023 میں حج میں شامل ہوں گے، حج کریں گے۔ اور ذرائع کے مطابق سننے میں تو ناظرین یہ بھی آیا ہے کہ جو سعودی کا پرنس ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شہاب چتر کے ساتھ میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، میں بھی شہاب چتر کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو شہاب چتر، آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے، آپ نے ایک فکر زندہ کی ہے، آپ نے ایک فکر دی ہے، سوتے لوگوں کو آپ نے جگہ دیا ہے، اور جو لوگ اپنی مسجدوں سے دور تھے وہ مسجد میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرح انہیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔